اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 17 رکوع اور 363 آیات پر مشتمل قرآن پاک کا 23واں پارہ ومالیہ 4 صورتوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ سورہ الصفات اور سورہ صاد مکمل صورتوں کی شکل میں، جبکہ پارے کے شروع میں سورہ یاسین اور آخر میں سورہ الزمر جزوی صورتوں کی شکل میں اوورآل سبجیکٹ میٹر کا احاطہ کر رہی ہیں۔ میں اس پارہ مبارک کو ڈیوائن ایکوز یعنی ربانی گونج کی حیثیت میں سمجھا ہوں۔ آفاقی سچائیوں کی ربانی بازگشت اس پارہ میں موجود 4 صورتوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف شیطان کی گمراہی سے بچنے کی گونج ہے، جبکہ پھر سیدھی راہ میں چلنے کی ربانی پکار ہے، پھر رب کے کن فیکون کی بازگشت سناتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی دعاؤں کی ربانی گونج کے ساتھ ساتھ سجدہ معافی اور سجدہ شکر کی صدا ہے۔ یہ گونج بھی ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دنیا کی بے ثباتی کی گونج بھی اسی پارہ میں ہے۔ ایک اور پیاری گونج یہ کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابلیس کی گمراہی کے خلاف رب کی اپنے مخلص بندوں کے لیے گونج ہے۔ اس پارہ کے پہلے رکوع یعنی سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک مرد مومن کا اپنی قوم کے سامنے توحید کا اقرار ہے۔ یہ مومن حبیب بن موسیٰ نجار تھے، جن کو پتھر مار کر شہید کر دیا گیا، پھر قوم کو ایک خوفناک چیخ سے راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ وہ مرد مومن جب جنت میں داخل کیا گیا تو اسی کسک کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ دوسرے رکوع میں وجود باری تعالیٰ کی کچھ نشانیاں دکھائی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، دن اور رات بھی اسی کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کشتیاں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ پھر مشرکین کی سرکشی اور منکرین قیامت کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ تیسری رکوع میں سور پھونکے جانے اور اہل جنت کے عیش و عشرت کا بیان ہے۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی گمراہی سے بچو، عقل و دانش سے کام لو، رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ میں رہو۔ اللہ کی وسیع رحمت بلا شرط بلا شکوک و شبہات کے ساتھ ہے۔ کیا ہی شان ربانی ہے کہ وہ اپنے انکاری کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، ان کی آنکھوں اور ان کے چہروں کا حسن و جمال بھی قائم رکھتا ہے۔ چوتھے رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑھاپے میں کمزور پڑتا جاتا ہے، بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس ربانی صدا میں بہت حکمت آموز سبق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے اور قرآن پاک کو شاعری کہے جانے کی تردید ہو رہی ہے۔ پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ مویشی ہمارے فائدے کے لیے بنائے تاکہ ہم شکر کریں۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ کا کسی بھی چیز کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، ادھر وہ کن کہتا ہے، ادھر فیکون ہو جاتا ہے۔ یوں انسان کو اگر پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہ تھا تو پھر دوسری دفعہ پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس پارے کا 5واں رکوع سورہ الصفات کا آغاز کر رہا ہے، جس میں فرشتوں کی صف بندی کا ذکر ہے۔ ستاروں کی تخلیق سے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا گیا اور ستاروں کو لوگوں کے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ پھر اسی رکوع میں انسان کے لیے ایک ربانی بازگشت گونج رہی ہے کہ انسان کو اپنی ہی تخلیق پر اور روز محشر اپنی بے بسی پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ 16ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ روز قیامت منکرین ذلت اور رسوائی کی وجہ سے گردن جھکائے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر رہے ہوں گے، جبکہ اہل جنت پرسکون مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے جنتی ساتھیوں سے خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے۔ 7ویں رکوع میں نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بد دعا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ قوم کو نہایت مدلل انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بت اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے کیسے تحفظ فراہم کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کے لیے دعا، بیٹے کی قربانی اور خواب سچ کر دکھانے کا تذکرہ بھی ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر خیر ہے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ اور اللہ تعالیٰ کا انعام اسی رکوع کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یوں رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ قوم لوط کی ہلاکت کا واقعہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ پھر 9ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ایک معجزہ کی صورت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح خوب بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخر کار مچھلی نے سمندر کنارے اگل دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ کر کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یوں اس رکوع میں واضح ہو گیا کہ مشرکین کی باتیں گمراہ لوگ ہی مانتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں اور مسلمانوں کی مدد کا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی باتوں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اسی رکوع یعنی سورہ الصفات کی آخری 3 آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند فرمائے کہ قیامت کے دن اسے ترازو بھر کر اجر ملے تو جب بھی وہ کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو یہی 3 آیات پڑھ لے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو دیگر انبیاء پر بھی سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی انبیاء کی جماعت میں سے ہی ایک نبی ہوں۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت کلام اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دے رہے ہیں کہ ربانی باز گشت سے انکار کرنے والے انانیت کا شکار ہیں۔ جلد ہی عذاب ان منکروں کے آنگن میں اترے گا، ایسے ہی جیسے ماضی کی کئی قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ 11ویں رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اعلیٰ پائے کی دینی قوت رکھتے تھے۔ اللہ کے عذاب کا خوف ہر وقت ان کے دل پر طاری رہتا۔ آپ صبح و شام تسبیح پڑھتے، پہاڑ اور پرندے بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے کلام اللہ کا ورد کرتے۔ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوب حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حکومت مضبوط تھی، دشمن کے دل میں خوب رعب اور دبدبا تھا۔ نہایت حکمت سے 2 فریق کے درمیان فیصلہ صادر فرماتے تھے۔ فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا۔ سجدہ ریز ہو جایا کرتے۔ آیت نمبر 24 کا سجدہ اسی سجدے کی یاد ہے جو ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ آزمائش کی کسی بھی گھڑی میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر خوب گڑ گڑائیں اور شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں نصیحتوں سے بھرا کلام عطا فرمایا۔ پھر 12ویں رکوع میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی علم میں آ گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گناہوں پر گہری نظر رکھتے۔ ایک دفعہ رب کے ذکر کی نسبت مال کی محبت کو ترجیح دے بیٹھے۔ اس کا ازالہ انہوں نے اللہ کی راہ میں سارے جنگی گھوڑے ذبح کر کے کیا۔ ایک اور بھول پر رب سے معافی کے طلبگار ہوئے، معافی مل گئی۔ رب سے بے مثال بادشاہت کی طلب کی، اللہ کریم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اسی طرح 13ویں رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور دعا کے بعد صحت یابی ہمیں رب کی عالی شان ربوبیت کا احساس دلا رہی ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے
ان کے رب کی جنت بہترین نعمتوں سمیت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ 14ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابلیس کا تکبر اس کی لعنت کا باعث بنتا ہے۔ ابلیس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھانا اور رب کا اپنے مخلص بندوں پر بھرپور اعتماد اسی رکوع کا حصہ ہے۔ یوں اس رکوع اور سورہ صاد کے آخر میں ربانی گونج اٹھتی ہے کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس پاک کلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پھر ایک اور امر کا اظہار پارے کے 15ویں رکوع اور سورہ الزمر کے پہلے رکوع میں ہو رہا ہے کہ قرآن کریم توحید کا درس اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ دن اور رات، انسان اور جانور قدرت الہی کا ثبوت ہیں۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے سے ناراض اور شکر ادا کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی انسانی فطرت کا ذکر بھی اس رکوع میں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر 16واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ایک اور ربانی گونج سامنے آ گئی کہ نیکی کی بات سننا ہی ہدایت ہے جو عقل مند لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ یہ توحید پرستی ہے جن کو اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ پھر اس پارے کا آخری رکوع اس شخص کو کامیاب قرار دے رہا ہے جس کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیں۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ رب کے عذاب سے ڈرنے والوں کا دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ مختصراً یہ پارہ مبارک ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات پکار کر پہنچا رہا ہے۔ قرآن پاک رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے ویسے ہی رب نے اس سارے کلام کا دل سورہ یاسین کو رکھا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب دلوں میں بستا ہے۔ یاسین ایک طرف قرآن کا دل ہے تو دوسری طرف پیارے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ آئیں قرآن کے اس دل کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ قربت خداوندی کے ساتھ ساتھ قربت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگی، جو اس جہان فانی میں سکون کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی میں بھی دائمی راحت کا سبب بنے گی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ رب کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر دل و جان سے عمل پیرا ہو کر انسان ایک ایسی جنت کا حقدار ٹھہرے گا جہاں لطیف ترین سرگرمیاں اور پربہار مشاہدے ہوں گے۔ یوں انسان اعلیٰ پائے کی عزت پائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرز کی ربانی گونج سے آگاہی دے اور اس پر من و عن عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اہل علم اور اہل عقل کی فہرست میں پیش رکھنا تاکہ ہم شیطان کے فریب سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ پاک اپنی خاص عنایت سے ہمیں بھی کن فیکون کا راز عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ہی تخلیق سے سبق لینے کی توفیق عطا کر۔ یا کریم مولا ہر مشکل وقت میں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھلا دے۔ اے میرے اللہ، ابلیس کے گھمنڈ پر ہمارے بارے میں جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تو نے دی تھی کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت عطا فرما۔ اے میرے آقا، گناہوں کی معافی کا سجدہ اور شکرانے کا سجدہ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔